کہ چنگیز خان کی فوج نے جب بری طرح سے شکست دیکھی تھی سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے سامنے، تو چنگیز خان نے کہا تھا کہ اگر جلال الدین میرا بیٹا ہوتا تو میں دنیا کو 2 دفعہ فتح کرتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ امت کو یہ بتایا کہ تم اپنے رب پر بھروسہ کرو، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ حالات جیسے بھی ہو، حالات تمہاری طبیعت کے موافق ہو نہ ہو، تمہارے کاروبار میں بے برکتی ہو، اگر تمہارے کاروبار میں نقصان آ رہا ہے یا کوئی تم تحریک چلانا چاہتے ہو جس میں تمہیں کامیابی نظر نہ آتی ہو، تو اسلام نے کہا کہ اس میں کوئی گھبرانے کی تو بات نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے کہ جو حالات آتے ہیں اس حالات کا تعلق حکموں سے ہے نہ کہ حکام سے ہے، حالات کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی ذات پر جو توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ثابت قدمی، جمع رہنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اور سامنے بڑی سے بڑی طاقت ہو لیکن اللہ کی سامنے انسان دیکھتا ہو، اللہ کی سلطنت اور اللہ کی بادشاہت اس کے سامنے ہو، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد جب اس کے سامنے ہو تو انسان پھر کسی سے نہیں گھبراتا۔ چنگیز خان کے زمانے میں بہت بڑی طاقت تھی چنگیز خان کی حکومت، سلطنت، اور ایک اور جو ہے شخص کی جو ہے پوری دنیا میں جو ہے سلطنت پھیلی ہوئی تھی جس کا نام تیمور لنگ تھا۔ یہ 2 سلطنتیں بڑی اس زمانے میں سلطنت ہوا کرتی تھی، ایک چنگیز خان کی، دوسری تیمور لنگ کی۔ ان کی سلطنت میں لاکھوں فوجیں ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ تیمور لنگ کا چھوٹا بیٹا سلطان جلال الدین خوارزم شاہ چنگیز خان کے مقابلے میں جب نکلا تو چنگیز خان نے ایک بڑی فوج بھیجی تھی سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے مقابلے میں۔ اب یہ لوگ 10-15 ہزار تھے اور چنگیز خان نے بھیجے تھے تقریباً 10 لاکھ کے آس پاس کی فوج۔ اب یہ لوگ پہاڑ کے اوپر تھے، سلطان جلال الدین اور وزیر اور جنرل اور جتنے بھی جو ہے فوجی اور کمانڈر تھے وہ سب پہاڑوں پر تھے۔ اب یہ چنگیز خان کی فوجیں آئی، اب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں آئے گی، لیکن میرے بھائیوں جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے میدان ان کا ہوتا ہے۔ چاہے حالات جیسے بھی ہو، ایمان والا ہمیشہ آگے کی طرف دیکھتا ہے، پیچھے کی طرف نہیں دیکھتا۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا مددگار ہے۔ جب دیکھا کہ اتنی ساری فوجیں آ چکی ہے تو اب کیا ہو سکتا ہے، وزیر جنرل اور آپس میں کمانڈر اور جتنے بھی فوج کے سپاہی تھے آپس میں بات کرنے لگے کہ اب تو ہلاکت ہمارا مقدر ہے، کس طرح ہم یہاں سے جان چھڑا کر بھاگے، ہم کیسے اپنی جانوں کو بچائے۔ وزیر اور جنرل بھی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ بادشاہ بھی ہمیں یہی حکم دے گا کہ یہاں سے بھاگو اور اپنی جانوں کو بچاؤ۔ کہ دنیا کا نقطہ بھی یہی کہتا ہے کہ اپنی جانوں کو بچائی جائے، کیونکہ یہ لاکھوں کی فوجوں، لاکھوں کی تعداد میں ہے اور ہم ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ یہ بات چلی رہی تھی کہ وزیر عبد الرحمن جس کا نام تھا وہ بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ جو ہے ایک سٹیپ اوپر پہاڑی پر تھا اور فوجوں کو دیکھ رہا تھا اور جو ہے معائنہ کر رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں۔ جب عبد الرحمن وزیر جو سلطان کے پاس گیا تو سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، عبد الرحمن میں یہ فوجوں کو کب سے دیکھ رہا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ جلال الدین تمہیں ساری کی ساری فوج کو شکست دینی ہے، انہیں ہلاک و برباد کرنا ہے، انہیں جو ہے پسپا کرنا ہے اور ان کو زیر و زبر کرنا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں عبد الرحمن کہ جب میں ان کو ہراؤں گا، انہیں ختم کروں گا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اتنی لاکھوں لوگوں کے جنازوں کو کہاں دفن کروں گا، اتنی لاکھوں لاشوں کو کہاں دفناؤں گا، میرے پاس تو اتنی جگہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وزیر وہ عبد الرحمن جو تھا وہ کہنے لگا کہ میرے تلوں کے تلے جو زمین تھی وہ کھسک گئی اور میں نے سمجھ لیا کہ جس بادشاہ کی قیادت میں ہوں
اس کے مقدر میں کبھی شکستگی نہیں لکھی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، حالات جیسے بھی آئے ڈٹے رہے، اپنے اعمالوں کو مضبوط کرے اور اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے رسول اللہ کی سنت طریقوں کے ساتھ اور احکام کو ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ میدان آج بھی ہمارا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔